شیری ناروا بارہمولہ کی شاہدہ بانو گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول فتح گڑھ کی 11ویں جماعت کی طالبہ ان 3 کشمیری طلبہ میں شامل ہیں جنہیں سائنس میں ساکورا ایکسچینج پروگرام کے تحت سائنس میں ممتاز جاپان ایشیا یوتھ ایکسچینج پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ پیش ہے اس نوجوان انوویٹر کی سرکاری مڈل اسکول سے جاپان تک کے سفر پر یہ خاص رپورٹ۔ شاہدہ بانو کو انسپائر نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا اور جب وہ زون فتح گڑھ کے گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول شیری پائن میں 8ویں جماعت کی طالبہ تھی تو انہوں نے انوینٹر انڈیا چیلنج جیتا تھا۔ وہ اپنے گائیڈ استاد ریاض احمد گنائی کے ساتھ دی نیشنل ٹیکنالوجی ویک 2023 میں بھی شامل تھی، جس کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی نے پرگتی میدان نئی دہلی میں کیا تھا، جس میں ہندوستان بھر کے ہزاروں نوجوان اختراع کاروں نے شرکت کی۔ انسپائر مانک ایوارڈ سے لے کر نیشنل ٹیکنالوجی ویک میں شرکت اور اب سائنس کے باوقار جاپان ایشیا یوتھ ایکسچینج پروگرام میں انتخاب تک کے سفر میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شاہدہ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اپنے استاد کی بے حد شکر گزار ہیں۔ جیسے اب میں جاپان کے لیے بھی سلیکٹ ہوئی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں جاپان کے لیے سلیکٹ ہوئی۔ میں ہی نہیں بلکہ میرے 2 اور کشمیر کے مہوش اور دانش ہے، تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کشمیر سے بھی کوئی جا رہا ہے اس کمپٹیشن کے لیے۔ پہلے ہی میرے گائیڈ ٹیچر ریاض سر کا سپورٹ رہا ہے اس میں، اور بی ایم ایس شیری پائن پورا سٹاف اور ہائی سکول، مطلب ان کا رول بھی رہا ہے، اور میرے پیرنٹس کا بھی رول رہا ہے اس میں۔ مطلب اس دن کووڈ چل رہا تھا جب مجھے یہ آئیڈیا تھا، تو میں نے کووڈ میں یہ سارا کچھ کیا، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ کیونکہ آج اٹل ٹنکرنگ لیبس زیادہ مطلب سکول میں ہوتی ہے، ہمارے ہائی سیکنڈری میں بھی ہے اٹل ٹنکرنگ لیب، وہاں بھی بہت ساری چیزیں اویلیبل ہے۔ شاہدہ بانو کی اس کامیابی نے اپنے اسکول کے ساتھ ساتھ پورے ضلع کا نام روشن کیا ہے۔ سرپرست اساتذہ، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر اور متعلقہ اداروں کے پرنسپلز نے ان خواہش مند سائنسدانوں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ گائیڈ اور سرپرست استاد ریاض احمد گنائی، جنہوں نے اس آئیڈیا کے آغاز سے ہی اس کی مدد کی تھی۔ ریاض کا کہنا ہے کہ وہ اس اہم پروگرام کے لیے اس کے انتخاب پر خوشی محسوس کرتے ہیں، جو طالب علم اور اس کے گائیڈ استاد دونوں کی لگن اور محنت کی عکاسی کرتا ہے۔ ترقی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے گورنمنٹ مڈل اسکول شیری بارہمولہ کے ریاض احمد نے اس کامیابی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ طلباء کی طرف سے یہ ایوارڈز ایک استاد کے لیے فخر کا لمحہ ہے۔ بحیثیت ٹیچر میں کافی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور حال ہی میں ہم نے نیشنل ٹیکنالوجیکل ویک میں حصہ لیا، جس کی انوگریشن خود پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی جی نے کی، اور وہاں پہ پورے انڈیا سے انوویٹرز آئے تھے جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا نیشنل ٹیکنالوجیکل ویک میں۔ تو ایک ایکسچینج آف آئیڈیا ہوا، اور جو بھی انوویٹرز تھے انہوں نے اس جو پروٹوٹائپس ہیں، جو ٹیکنالوجی آئیڈیاز ہیں، اسے ٹیکنالوجی میں کس طرح کنورٹ کیا جائے، اس کے لیے وہاں پہ انٹریکشن ہوئی۔ اور اب یہ اسٹوڈنٹ جو میری ہے، یہ چونکہ ایک گورنمنٹ مڈل اسکول شیری پائن ایک گاؤں کا اسکول ہے اور سرکاری اسکول ہے، اور یہاں سے اس بچی نے جو ایک چھوٹا سا انوویٹو آئیڈیا لے کے ایک سفر شروع کیا۔ انسپائر پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کی حوصلہ افزائی کرنا بالآخر اگلی نسل میں سائنسی مزاج، تخلیقی صلاحیتوں اور کاروباری مہارتوں کو فروغ دے گا۔ انسپائر اسکیم انوویشن ان سائنس پرسوٹ فار انسپائرڈ ریسرچ سائنس اور ٹیکنالوجی حکومت ہند کے محکمے کے اہم پروگراموں میں سے ایک ہے، جس کا مقصد 10 سے 15 سال کی عمر کے طلباء اور کلاس 6 سے 10 تک تعلیم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جاپان سائنس ڈپارٹمنٹ JSD شاہدہ بانو کے ساتھ جموں اور کشمیر سے تعلق رکھنے والے 2 دیگر ہونہار طالب علموں کے ساتھ ان کے آئندہ دورے جاپان کے دوران میزبانی کرے گا۔ یہ ناقابل یقین موقع انہیں معروف سائنسدانوں کے ساتھ بات چیت کرنے، جدید تحقیق میں مشغول ہونے اور جاپان کے بھرپور سائنسی اور ثقافتی ورثے کا تجربہ کرنے کی اجازت دے گا۔ شاہدہ نے کہا کہ ان کے اساتذہ اور خاندان نے اس مقام کو حاصل کرنے میں ان کی مدد کی ہے۔ میرا آئیڈیا ایک اسمارٹ کی ہے
जैसे हमारे गांव में एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, वो एक प्रॉब्लम थी क्योंकि 3 लोग एक ही घर से मर गए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी की बनाए जिससे जो रोड एक्सीडेंट से छोटे बच्चे गाड़ी चलाते हैं वो उनको रोके गाड़ी चलाने से। तो मैंने एक स्मार्ट की बनाया है जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, कनेक्ट होगी एज और लाइसेंस नंबर। जैसे इंसान उसको फिंगर करेगा वो उसकी सारी डिटेल्स कैप्चर करके लॉक ओपन हो जाएगा, तब हम उसमें चाबी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तलबा का इंतखाब मुश्तरका तौर पर SCERT और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF इंडिया के जरिए किया गया है। मिस्टर सहरीन शकील इंस्पायर NIF और उनकी टीम की JNK कोऑर्डिनेटर के तौर पर खदमात अंजाम दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में सेहत याबा की बेहतर सहूलियात फराहम करने की कोशिशें की जा रही है। इस समत में एक कदम आगे बढ़ाते हुए जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नया ब्लड बैंक खोला जा रहा है और ब्लड बैंक लगभग बन चुका है। तवक्को है कि अगले महीने ब्लड बैंक का काम शुरू कर देगा और ऐसा हो जाने पर शहर जम्मू में ब्लड बैंकों की कुल तादाद 3 हो जाएगी। जम्मू कश्मीर गुज़िश्ता 30 बरसों से ज़्यादा अरसे से मिलिटेंसी के ख़तरात का शिकार है। जोग्राफी हालात के सबब जम्मू कश्मीर में सड़क हादसा भी दीगर रियासतों के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में खून की ज़रूरत मुसलसल बढ़ रही है। अब तक जम्मू के सिर्फ GMC और SMGS अस्पताल में अलहदा ब्लड बैंक की सहूलत मौजूद है, लेकिन अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जल्द ही तीसरा ब्लड बैंक खुल जाएगा। इस ब्लड बैंक का काम पूरा होने को है और उम्मीद है कि आइंदा महीने से ये ब्लड बैंक बाज़ाब्ता काम करना भी शुरू कर देगा। तो जो ब्लड बैंक्स हैं वो बिल्कुल कंपोनेंट्स बनाते हैं, पूरे फुल फ्लेजेड ब्लड सेंटर्स हैं SMGS और GMC में। आज ही मैंने एक मीटिंग की है जिसमें सुपर स्पेशलिटी में भी ये कंप्लीट होना चाहिए। तो लैब टेक्नीशियंस की कोई कमी अगर बताई गई है मुझे, आज हम मोबिलाइज़ करेंगे और ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी में ब्लड सेंटर कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। उसमें साथ में ही स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के मरीज़ जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, आज कोई 1000 तक हम उसमें डे केयर कीमोथेरेपीज़ कर चुके हैं।